الحمد لمن له الحمد والذكر والشكر والصلاة بالحق له الملك وله الكبرياء والجبروت بالحق الحمد لله الذي خلق الموت والحياة الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده بسطعة وبسطوة وبقدرة وبرحمة وبعزمة 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 وبنصرة وبحسبة وبكسبة وبحلمة وبجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده أحدا ووترا وصمدا بلا ولد أحدا بلا ولد أحدا بلا جسد أحدا بلا قصد أحدا بلا وسن أحدا بلا ريب وعيب وكيد وزيت لا يزال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بتبرية وتنبرة وتزبرة وتبصرة وتذكرة بذكر الآيات لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مشير له مسيل له منير له شبيه له ولا مثل له لا مقابل له ولا مناظر له ولا منازم له ولا محابر له ولا قسيم قسم 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 له ولا جسيم جسم 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 له ولا نزيم نظم نازم منازم له ولا نظر نظر بزر هزر بلد علد بلد جلد جسد قصد له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا معصومنا محبوبنا محمودنا مطلوبنا مقصودنا ومخدومنا قسمتنا وعصمتنا ونسمتنا شرابتنا نزافتنا صدارتنا إمارتنا إمامتنا ولايتنا دليلنا وأجدرنا أجدر الخلق وأكبر الخلق وأزهر الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد إماماتنا رونق جدراننا باني إيماننا ثم نشهد أن محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا كريما محمدا عظيما محمدا سليما محمدا حسيما محمدا جبينا محمدا شفيعا شفيقا وسيما جسيما قسيما أمينا متينا متينا درا شتيما محمدا
محمدا ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا وأيدنا وجيدنا وقائدنا ورازمنا ونازمنا وقاسمنا وعاقبنا وحاشرنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا وإمامنا ثم نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأكبر ثم نشهد أن سيدنا ثم نشهد أن جيدنا ثم الحمد لله الذي أرسل فينا ومنا أعلانا وأولانا وأجلانا وأزكى أتقى أبهى أبقى أخشى أرفانا أحمد الأنبياء سيد الأنبياء إمام الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء نبي الأنبياء ثم نشهد أن سيدنا بشيرنا وأبشرنا نذيرنا وأنذرنا رحيمنا وأرحمنا كريمنا وأكرمنا جديرنا وأجبرنا شريفنا وأشرفنا حسيننا وأحسننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت نارب چی آواز نادر شریف آئی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما ناصرت كما ناظمت كما أعللت كما أحببت كما أجبرت كما أنظرت كما عزمت ونزمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد جمال محمد كمال محمد صل على ميلاد محمد صل على معراج محمد صل على بلغ العلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد اللهم صل على محمد إعلان محمد إذعان محمد إتقان محمد عنوان محمد صل على بيان لسان شان محمد اللهم صل على محمد عزت محمد وعظمت محمد عظمت نظمت خلوت جلوت طلعت محمد اللهم صل على محمد حسن محمد وكتف محمد وصبر محمد صل على
عدل صدل فضل فصل فصل اصل نسل نظر قدر محمد اللهم صل على محمد عدد محمد حسب محمد ونسب محمد وقلب محمد عزم نظم محمد بر بحر محمد شفع قدر محمد زهر أسر محمد بنائن قدر محمد صل على أمين جبين مكين متين بدر يدين محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر تو ایک کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے فلک بولا کہ عرش کرسی لوح قلم مجھ پر زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر جو تڑپاتی ہے دل میرا الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی روز محشر پڑے دربار گناہگاروں کو روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حمد و صلاة بعد انتہائی قابل قدر ذی وقار معزز علماء کرام حاضرین احباب سامعین مخاطبین دوستو بزرگوں بھائیوں جیسا کہ تسا حضرات کو معلوم ہے آج دا پروگرام تعزیتی ایصال ثواب دے حوالے نال محترم ماہر غلام شبیر صاحب دے صاحبزادے حاجی عبدالمجید صاحب اس دار فانی تو جوانی دی حالت دے اندر رخصت ہو گئے انہاں دے حق دے اندر دعائے مغفرت واسطے تسا اسائی تھے تھوڑے جائے وقت واسطے جمع ہیں دعا فرماؤ کہ اللہ جل شانہ عمن والہ اپنی رحمت نال اپنے فضل نال حاجی عبدالمجید صاحب نوجوان دی قبر نو روشن فرمائے اللہ رب العالمین انہاں دی آخرت دی منزلہ آسان فرمائے اللہ رب العالمین اپنے فضل نال انہاں نو جنت الفردوس وی داخلہ نصیب فرمائے انہاں دے والدین نو بھائیاں نو گھر والیاں نو گورا سال لواحقین نو اللہ پاک صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے حکم دیتا گیا میرے انتہائی قابل قدر و برادر محترم فاضل مکرم حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن صاحب سلامت برکاتہ العالیہ اور استاذ القرآ محترم قاری جاوید صاحب صلی اللہ تعالی اللہ رب العالمین ان حضرات دے علم اور عمر دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے انہوں نے حکم دیتا انہوں نے حکم دی تعمیل کرنے ہوئے اللہ پاک نے تسا حضرات دا دیدار نصیب فرمایا وعدہ وفا کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی وقت بڑا مختصر ہے اس مختصر جائے وقت کے اندر میں کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں کر سکتا البتہ جس مقصد واسطے تسا اسا اس طرح کٹھے تھے ہیں دعائے کرو کہ اللہ پاک کو مقصد ساڑا پورا کر دیں موت ایک اٹل حقیقت ہے نہ اس کو کوئی بچے ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے موت آ کے رہے گی مگر خوش نصیب ہے او مسلمان جس نو اس حالت وچ موت آوے کہ زبان دے اوپر کلمہ توحید جاری ہوئے خوش نصیب ہے او مسلمان
کہ وہ زندگی گزاردا رہا ہے تو اللہ تے اللہ دے رسول دی اتباع تے محبت دے اندر تے موت آ رہی ہے تے ایمان دی حالت دے اندر توبہ کرندہ ہویا دنیا تو جا رہا ہے۔ اس واسطے بھائیو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس نے زندگی بھی اللہ دی رضا واسطے گزاری اور موت جڑے ویلے آئی تو اللہ دی طرف وہ رضا مندی دا اعلان تھی گیا۔ اندے واسطے کوشش کرنی ہے مسلمان نے دنیا وچ رہ کے موت کو یاد کرنا، آخرت دا فکر کرنا۔ اس مختصر جائے وقت دے اندر میں تمہاری خدمت دے اندر بغیر کسی تمہید دے ایک ایسا قانون ضابطہ تمہاری خدمت عرض کرنا پیا، اگر تساں توجہ نال سماعت کرے سو تو انشاءاللہ تمہاری جڑی دنیا دی پریشانیاں ہیں وہ تو بالکل ہلکیاں نظر ہو سکے اگر اس قانون اور ضابطے کو سنیا اور سمجھیا۔ والدسو اللہ پاک دی رحمت کی نازل تھی۔ موت دی یاد اور آخرت دا فکر ایسا فکر ہے جس انسان کو نصیب تھی پڑے، خواہ مرد ہوئے، عورت ہوئے، سردار ہوئے، نوکر ہوئے، شاہ ہوئے، گدا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، پڑھیا لکھیا ہوئے، ان پڑھیا ہوئے، جن دے دل وچ آخرت دا سوچ آ گیا، دماغ وچ موت دی یاد آ گئی، آخرت دا سوچ تے آخرت دا فکر پیدا تھی گیا۔ اللہ دا قرآن واحد شاہد ہے، اللہ دی ذات گواہ ہے، اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے جڑا انسان ای دنیا دے عارضی زمان وچ، عارضی امان وچ، عارضی جہان وچ رہ کے آخرت دا سوچ سوچیندا ہے، آخرت دا فکر کریندا ہے، موت کو یاد رکھدا ہے، میں کو اپنی عزت و جلال دی قسم ہے میرے بندو، میں اے جائے مسلمان دے دنیا دے غم تے مصیبتاں کو دور کر دینا اور یہ سوچ کو آخرت لگ ویندا ہے۔ دنیا دے جڑے تفکرات ہوندے، تصورات ہوندے، توہمات ہوندے، تخیلات ہوندے، دنیا دے جتنے بھی خیالات تے سوچاں ہوندیاں وال انسان ان کو کچھ نہیں سمجھندا، وہ یہ یقین رکھدا ہے کہ اصل میرا جوڑا وطن ہے جتنا میں ہمیشہ وج کے آباد رہنا ہے، وہ میرے واسطے اللہ پاک نے جنت بنائی۔ ان دی سوچ تے ان دی نظر اتھا ہوندی ہے، دنیا دے صدمے آمن تا صبر کرندا ہے، برداشت کرندا ہے، کوئی تکلیف آونے تا بھلی اللہ کو یاد کرندا ہے، پریشانی کوئی آونے اپنے دی، پرائیں دی، اولاد دی، رشتہ داراں دی، حکومت دی، مملکت دی، سلطنت دی، کوئی کسی قسم دی کوئی پریشانی آ جائے یا مصیبت آ جائے، صبر نال نبھا چھوڑندا ہے۔ یقین تے ان دی سوچ سے ہوندی ہے کہ میری قبر روشن تھی ونجے، میری آخرت آباد تھی ونجے، میری محشر دے اللہ دی عدالت جو حاضر تھی نا کہ سرخرو تھی نا۔ اس واسطے اللہ پاک دنیا دیا جڑیاں سوچا ہوندیاں ان کو بالکل مغلوب کر دینا ہے اور مسلمان صبر نال نبھا دینا ہے۔ دیکھو اللہ نے قرآن مقدس میں کیڑا سونے انداز نال ایمان والا کو خطاب کیتا ہے کہ آخرت دا سوچ تے آخرت دا فکر کنے بیان فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک ایمان والیاں کو خطاب کرندا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے ایمان کہنا من والے ہو، کون تھیندن ایمان والے ذرا اے بھی سوچنو، ایمان والے اوے ہوندن جنہاں دے دل وچ ہر وقت ذکر خدا بھی آباد رہندا ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی آباد رہندا ہے۔ ایمان والے اوے ہوندن جنہاں دے دل دے اندر اللہ پاک دا خوف بھی آباد رہندا ہے تے اللہ دے پاک رسول دی محبت بھی آباد رہندی ہے۔ ایمان والے اوے لوگ ہوندن جنہاں دے دل دے اندر اللہ رب العالمین دی توحید دا یقین بھی ہوندا ہے، آمنہ دلال دی توصیف دا یقین بھی ہوندا ہے۔ ایمان والے اوے لوگ ہوندن کہ اللہ پاک
دے قرآن کو سن کے اپنا ایمان تازہ کریں گے انہاں دے دل کو سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے اس واسطے اللہ پاک نے دوسری جگہ تے ایمان والے دیاں صفتاں بیان فرمائیاں ایمان والے دیاں نشانیاں دسائیاں اگر او نشانیاں کئی انسان وچ پاتیاں ونجن خواہ اعلیٰ ہوئے یاد نہ ہوئے غریب ہوئے یا امیر ہوئے مرد ہوئے یا عورت ہوئے جس انسان دے اندر او نشانیاں پاتیاں ونجن اللہ پاک فرماندہ اوہ ایمان والے اندر ذرا سنو اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والے او لوگ ہوندے جڑے ویلے انہاں دے سامنے اللہ پاک دا ذکر کیتا ونجے اللہ پاک دا نام کیتا ونجے وجلت قلوبهم انہاں دے دل دے اندر ڈر پیدا تھی ویندا ہے ول دوجی نشانی ہے جڑے ویلے ایسے لوگاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا ونجے توجہ فرماؤ مہار صاحبان ملک صاحبان خان صاحبان توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن دی محفل ہے اس نسبت قرآن نالے اس واسطے ذرا میری طرف توجہ فرماؤ تھوڑا جیا جو ٹائم رہ گیا ہے ایک میں بھی قیمتی بناواں تے تساں بھی قیمتی بنا گئے اللہ پاک فرماندا ہے دوجی نشانی ایمان والیاں دی ہوندی ہے جڑے ویلے اللہ دا قرآن پڑھیا ونجے جڑے ویلے قرآن سنتے نو سعادتہم ایمانا انہاں دا ایمان ود ویندا ہے انہاں دا ایمان تازہ بھی تھیندا ہے تے ایمان دے اندر اضافہ تھی ویندا ہے قرآن سن کے دوجی نشانی ہے ایمان والیاں دی تیجی نشانی ہے والا ربہم یتوکلون او زندگی دے سارے معاملات دے اندر اپنے رب پہ بھروسہ کریں دے بل چوتھی نشانی ہے الذین یقیمون الصلاۃ نماز قائم کریں دے بل پنجویں نشانی ہے ومما رزقناہم ينفقون جڑا اساں کو رزق عطا فرمایا ہے ان دے وچوں میرے نام تے خرچ بھی کریں گے اللہ پاک فرماندا ایو جا ایمان والے ایو جا ایمان والے کو اللہ خطاب کرندا ہے کہ تساں اپنی قبر کو روشن کرنا چاہندے ہو اپنی آخرت سنوارنا چاہندے ہو دنیا دی زندگی دے اندر رات تے چین تے سکون حاصل کرنا چاہندے ہو ان دا طریقہ ہے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایک تا قدم قدم تے اللہ دا ڈر اپنے دل وچوں کڈو نا قدم قدم دے زندگی دے نشے و فراز دے اندر اللہ پاک دا ڈر تواڈے دل وچ موجود ہوئے تھوڑے زمیندارا بھی کرن دے ودے ہو پانی بھی لائی ودے ہو محنت مزدوری ودے کرن دے ہو سیاست ودے کرن دے ہو تجارت ودے کرن دے ہو کاروبار ودے کرن دے ہو جو بھی حلال دی روزی کمائیں گے پے ہو اللہ پاک فرماندا ہے اتقوا اللہ اپنے رب دا ڈر اپنے دل وچ کڈو نا ہر وقت تواڈے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر موجود ہوے دوسرے نمبر پہ فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد آخرت واسطے تو آپ کو چاہیے ہے آخرت واسطے سامان تیار کرو آخرت دا فکر کرو آخرت دا سوچ سوچو اللہ پاک نے فکر آخرت دا خود حکم دیتا ہے گویا کہ فکر آخرت کرنال سارے دکھان دا علاج سارے غمہ دا علاج ساری مصیبتاں دا علاج جتنے بھی دکھ ہوئے جتنے بھی صدمے ہوئے جتنی بھی پریشانی ہوئے اللہ پاک دے نزدیک اس بندے دے دل دے اندر اتنا سکون پیدا تھیندا ہے اتنی راحت پیدا تھیندی ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکدا اندازہ لگاؤ ایک مثال تواڈی خدمت تے چرچ کرا ایک اللہ دے ولی گزرے آکھو اللہ دے ولیاں نال پیار کرنا اے اللہ دا حکم ہے اللہ والیاں دی صحبت وچ رہنا اے اللہ دا حکم ہے اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
اے ایمان والے اللہ دے کولوں ڈردے رہو تے سچے لوگاں دے نال رل ونجو جڑے اللہ دے ولی ہون اللہ والے ہون انہاں دی خدمت جاؤ تواڈے اندر تقوی پیدا تھی سی اللہ اکبر مثال تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہوں گا وقت تھوڑا ہے اس وقت میں بڑی رفتار نال چلتا بیان تاکہ زیادہ دیر بھی نہ تھی وجے بہرحال ایک اللہ دے ولی فرما رہے ہیں کہ میں بیت اللہ دا طواف کرندہ بیان میری نظر پائے گئی اچانک ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل خاتون ہے جڑے ویلے میری نظر اندے اٹھے پئیے او بھی طواف ودی کرندی بیت اللہ دا اندے چہرے دے اٹھے اتنا روب اتنا نور اتنا سرور اتنی روشنی میری زبان دے وچوں جملہ نکلیا اللہ تو ہویوں جو بڑا مہربان اللہ تو بڑیاں شانہ والا ہے میں کوئی لگتا ہی میں اس خاتون کو زندگی دے اندر کدا کوئی صدمہ نہیں آیا کدائی کو کوئی پریشانی نہیں آئی حالانکہ جو بھی انسان دنیا دے اندر آندہ ہے کو جتنا خوشیاں مل دیاں پریشانیاں بھی مل دیاں تفکرات بھی آندیں صدمے بھی آندیں یہ خوشی آوے تا غمی بھی آندی لیکن لگتا ہی عورت کو کدا کوئی مصیبت یا صدمہ تے پریشانی کوئی نہیں آئی اے جو انہیں ٹھیک ٹھاک ہے انہیں چہرہ ڈسندہ ہے اندہ چہرے دا نور ڈسندہ ہے ایتا کوئی کرما والی بڑی ایماندار ہے بڑی خوش نصیب ہے کہ کڑائی دے نیڑے غم بھی نہیں لگے کوئی صدمہ بھی نہیں آیا قدرت خدا دی توجہ کرو مار صاحبان قدرت خدا دی اللہ پاک نے یہ آواز اون عورت تک پہنچا دیتی اون عورت نے سن گدا والامام پیچھے مڑ گیا دیئے اللہ والے کیا پیاد ہیں کینے گال کی تھی اس آکھیا میں تیڑا چہرہ دیکھ کے میں کو یقین آگے ہے کہ تے کو کدا کوئی صدمہ نہیں پہنچیا کدا تے کو کوئی پریشانی کوئی نہیں آئی اس آکھیا اللہ والے اے گال نہ کر تو میری داستان جڑی غم بری یاد تازہ پیا کرندہ ہے میرے جڑے زخم میں تازہ پیا کرنا ہے چنگی گال یا اللہ دے ولیہ اے گال نہ چھڑیا اللہ اکبر اس آکھیا نہیں میں کو سنانے میں آج سننا چاہنا تیری زبان دے نال کینے تے کو پریشانیاں آئیاں کینے تفکرات آئے لگتا تو نہیں تیرے چہرے کلے تیرا چہرہ میں دیتا تو میں کو بالکل یقین آندہ ہے کڑاں تے کو صدمہ نہیں آیا کڑاں کو پریشانی نہیں آئی اور ساکھیا والا اللہ دے ولی آسمان میری داستان سن ذرا والفیصلہ کریں کہ ساڑھا اللہ دے نال کیڑا تعلق ہے ساڑھے دل وچ اللہ دا خوف تے ڈر کتنا ہے او سناون لگی آکھن لگی اللہ والے میں اپنے گھر دے اندر بڑے آسان انداز دے نال زندگی گزرندی پئی میرے گھر دے اندر میرے خامد نے ایک بکری ذبح کی تھی جڑے ویلے بکری ذبح کیتی ہے دو میرے پتران ایک کچھ وڈا تے کچھ کنے چھوٹا جڑا وڈا ہا او اپنے چھوٹے بھرا کو آکھیا ہے کہ میں تے کو دساواں کہ ابے نے کیویں قربانی کیتی ہے کیویں بکری ذبح کیتی ہے چھری پئی آئی ڈاڈی تیز آئی جس چھری دے نال بکری ذبح تھی آئی وہ چھری چندہ آیا بڑا بھرا چھوٹے بھرا دی گردن لا سٹی گئی ذبح کر دیتا ہے جڑے ویلے وہ ذبح کیتا ہے اپنے چھوٹے بھرا کو وال تڑپے آئے ذبح کرنے والا ڈرے آئے تو بھج گیا جنگل والے پاسے گیا جوئے رستے دے اندر درندہ آیا ہے بھیڑیا آیا ہے یا شیر آیا ہے وہ کو کھا گیا وہ بھی ختم تھی گیا
چھوٹا بھرا تو تا آپ زبا کی کھڑا او میرا چھوٹا پتر جڑائی وڈے کنے چھوٹا او زبا تھی گیا جڑا بڑا او کوئی درندہ کھا گیا ہے اللہ اکبر سنو مسلمانوں جڑا آخرت دا سوچ سچندہ ہے جڑا آخرت دا فکر کرندہ ہے اللہ کی قسم دنیا کے اندر جتنے بھی صدمے آمن پائے جتنی بھی پریشانیاں آمن پائیاں ان کے سامنے آخرت کا منظر ہوتا ہے ان کے سامنے جنت دوزخ کا منظر ہوتا ہے ان کے سامنے قبر کا آخرت کا منظر ہوتا ہے اس واسطے امائی صاحبہ ایمان والی اللہ دے ولی کوئے داستان پہ سنیں دیئے نال نال اللہ دا ولی زارے قطار ہوندہ پہ آئے والو سنیں دیئے سنو اللہ والے تو تا دبیا میں کدائی عورت کوئی خاتون کو پریشانی نہیں آئی کداں کوئی صدمہ نہیں آیا سن کے والو تو میرے پتر جڑیان ختم تھی گئے موت دی وادی تو گزر گئے اللہ اکبر موت دا جام پی گئے وال میں گھر دے اندر بیٹھی ہمیں کو چھوٹا جیا شیر خار کھیر پیندہ میرا پتر او جڑا شیر خار میرا پتر میری جھولی بھی اندر ہے میں گھر دے اندر اگ کالی ہوئی ہے ہانڈی رکھی ہوئی ہے او جڑا گوشت بنایا میرے خامد نے او میں پکامن واسطے ہانڈی رکھی ہوئی ہے توجہ فرماؤ مسلمانوں پتہ لگے جی آخرت دا سوچ ہوئے جی آخرت دا فکر ہوئے قبر آخرت دا منظر بندے دے سامنے ہوئے بندہ اللہ دی قسم کدا اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتا کدا نماز قضا نہیں کر سکتا کدا بھی اللہ دا قرآن پہ اللہ دا در چھوڑ کے کہیں بے پاسے نہیں بن سکتا کہیں بندے دا حق نہیں مار سکتا کہ آخرت دا سوچ ہوئے موت سامنے ہوئے ہن اندازہ لگاؤ او آدھی اللہ دے ولی آج میری جھولی دے اندر پترائی کھیر پیندہ جڑا میرا بچہ او کو میں بلایا کہ میں پتہ کراں اپنے خامندہ باہر کتھاں گیا ہے اللہ اللہ میں اپنے خامد کو دیکھن واسطے جڑے ویلے باہر نکلیا اللہ اللہ کسے پاس نظر آ گیا مگر خامد تو نظر نہ آیا لیکن کیا کیا او جڑا شیر خار کھیر پیندہ بچہ او انہیں رڑدہ ہانڈی کو جو ہاتھ مارے ایسے وہ ساری بھی ساری میرے پتر دے اٹھتے آ گئی میرا او کھیر پیندہ بچہ بھی سڑ کے مر گئے ان تو سوچ کے اندازہ لگاؤ کہ کتنا صدمہ آیا اس ماں کو کتنا صدمہ آیا اللہ او دیئے اللہ دے ولیہ میں سارا کچھ اپنی اکھاں دے نال دیکھتی رہ گئی ہاں تے ول سبحان اللہ دا قرآن پڑھ دی رہ گئی ول میں اللہ دا قرآن پڑھے تے اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین میں اللہ دا قرآن پڑھے اللہ نے ایمان والیاں کو حکم دیتا ہے میرے کو ڈرتے بھی رہو تے صدمے آئین مصیبت آئین تا صبر نال نبھاؤ بے صبری نہ کرو صبر کیتا کرو نماز پڑھی کرو کہ اللہ صبر کرنے والے دے نال ہوتا ہے میں جڑے ویلے قرآن دا سبق پڑھیا ہے ایندے اتے میں عمل کیتا ہے میں آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تو مرضیاں والا ہے تیرا مال ہے تو گھن گھتا ہے میں راضی ہوں ترائے پتر دے کے اکھاں میں چوں آنسوں تا آندے رہے مگر جزا فضا نہیں کی تھی بے صبری نہیں کی تھی صبر کیتا ہے والہم آدھی اللہ دے ولی ہون ایڈے گن سن گن اے میری داستان ہے والہم اتھائیں ختم بھی نہیں تھی اگلی گال سنو مار صاحبان او اللہ دی نیک بندی اللہ دے ولی قبل اگلی گال سنیں دی آدھی اللہ دے ولی اتھائیں معاملہ ختم نہیں تھی گیا ایک میری نوجوان بیٹی آئی دھی آئی شادی شدہ آئی او اپنے سسرال رندی پئی آئی جڑے ویلے ان کو خبر مل لیے جڑے ویلے ان کو خبر مل لیے کہ تڑے جڑے ترائے بھران او بھی ختم تھی گئے انہوں دوتے موت آ گئی انہیں داستان جڑے ویلے میری نوجوان شادی شدہ تھی نے جڑے ویلے سنے ہیں ان کو اٹیک تھی گیا ہے ان دوتے بھی موت آ گئی ہے اللہ دا قانون موت والا ان دوتے بھی نافذ ہو گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ان تیری موت آ گئی ہے اے میری داستان ول میں صبر کیتا ہے اللہ دا ولی
سن کے حیران تھی گیا اللہ دے ولی نے آکھیا او مائی صاحبہ ایمان والیا تے کو صبر کنے آ گیا ہے صبر کی کنے تو صبر کیتا ہے کیڑی چیز نے تے کو صبر تو تے آمادہ کیتا ہے اتنے صدمے تے کو آندے رہ گئے مگر تو کیویں برداشت کر گئی ہے او آکھیا میں کیوں نہ برداشت کرا میرے اللہ دی رضا ایندے وچ اللہ دا حکم ہی میں ہاں اس واسطے میں اللہ دے حکم دے مطابق صبر کیتا ہے میں پڑھیا قرآن وچ اللہ پاک فرماندا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اگر مسلمانوں تساں مصیبتاں تے دکھاں تے صبر کرو تے صبر کرن والے دے حق وچ بہتر ہے اس واسطے بھائیو اس واسطے تساں اساں کٹھے تھے ہیں کہ جویں او نوجوان حاجی عبد المجید دنیا تو ٹر گیا ہے آمن دی دنیا دے اندر ترتیب ہے کہ بچہ پیدا تھیندا ہے مگر دنیا تو ونجن دی کوئی ترتیب نہیں اس واسطے دنیا دے وچ رہ کے اساں قبر آخرت دا فکر کروں تیاری کروں جس مقصد واسطے اللہ پاک نے تو کو میں کوئی جہان وچ بھیجیا ہے اس واسطے بھائیو اس جہان وچ رہ کے دنیا نال اتنا دل لگاؤ جتنا عرصہ اساں اتھا رہنا ہے آخری گال سن لو آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے اپنی امت کو کیڑی خوبصورت نصیحت وصیت کی ہے صحابہ نے پوچھا میری طرف توجہ فرماؤ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلساؤ کہ سارے انسانوں دے وچوں سب تو زیادہ عقل والا انسان کون تھیندا ہے آمن باللہ محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر نے جواب فرمایا ہے سارے انسانوں دے وچوں او زیادہ عقل والا تے سمجھدار ہے جڑا دنیا دے اندر موت کو زیادہ یاد بھی کرے کہ موت واسطے سب سے زیادہ تیاری بھی کرے والا آمنہ دلال کو پوچھا گیا ہے ایمان والے دے وچوں کامل درجے دا پکا سچا مومن کون تھیندا ہے آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال نے فرمایا ہے سارے ایمان والے دے وچوں سارے مسلماناں دے وچوں سب تو پکا تے کھرا تے سچا مسلمان پکا مومن ہوئے جن دے اخلاق سونے ہوئے جن دا اللہ دے نال ہی معاملہ سونا ہوئے تے اللہ دے بندیاں نال بھی ان دا معاملہ ٹھیک ہوئے اللہ دے رسول فرمایا اے سچا تے پکا مومن ہے دعا فرماؤ اللہ رب العالمین تو کو میں کو آخرت دا فکر نصیب فرمائے موت یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائیو جے ساڈے دل وچ آخرت دا فکر پیدا تھی ونجے اللہ پاک دا قرآن گواہ اللہ فرماندا ایو جے مسلمان دی زندگی بھی اعلی بندی ہے تے موت ہی اعلی بندی ہے ول ایو جے ایمان والے دی موت دے ویلے جڑا مسلمان بن کے صبر کر کے اللہ نال تعلق بنا کے قبر آخرت دا فکر کر کے دنیا تو ونجن لگدا ہے اللہ پاک براہ راست ایو جے ایمان والے کو محبت بھرا خطاب فرمائیں وہ آخری کتاب سن لو میں ختم کرنا اپنی گال اللہ پاک مسلمان دی موت باہیں مار ہوئے ملک ہوئے خان ہوئے ان پڑھ کیوں نہ ہوئے بشرطے کہ ایمان دی حالت ہوئے اللہ کو راضی کریں دو یا دنیا تو وہندہ نہ جڑے ویلے مسلمان تو اللہ پاک کے خطاب کریں گا اللہ فرماندہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ پاک فرماندہ ہے او اطمینان والی جان او سکون والی جان جنہیں ماں باپ اپنی اولاد کو آکھیں ساڑی جان پتر کو آکھیں میری جان ایک دوست اپنے پیارے دوست کو آکھیں میری جان اللہ انہیں محبت نال خطاب کریں ہے جڑا بندہ مرن لگدا ایمان دی حالت اللہ کو راضی کریں دویا دنیا تو وہندہ ہے توبہ کریں دویا دنیا تو وہندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اطمینان والی جان اور سکون والی جان ارجعی الى ربک لوٹ جا اپنے رب دی طرف راضیہ مرضیہ تو رب تے راضی تھی وہیں تے میں رب تیرے اوپر راضی تھی گئی فادخلی فی عبادی میرے نیک بندیاں دے نال رل کے فادخلی جنتی میری جنت داخل تھی وہیں اللہ پاک تو میں کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے